بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 27 نومبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عزیزہ بیگم صاحبہ ام وسیم، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرم سید کمال یوسف صاحب کے قلم سے حضرت سیدہ عزیزہ بیگم صاحبہ حرم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ اپنے فرزند اکبر حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب درویش قادیان و ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ قادیان کے نام نامی خاص سے ام وسیم کہلاتی تھیں۔ آپ حضرت سیٹھ محمد ابو بکر یوسف صاحب رضی اللہ عنہ متوطن جدہ عرب اور الحاج حضرت عائشہ بیگم رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے ایک خاص منشا مبارکہ اور مقاصد عالیہ کی تکمیل اور تعمیل کی نیت سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس خاندان سے تعلق استوار کرنے سے پہلے خدا کے حضور رہنمائی کے لیے جب دعا اور استخارے کا مسنون طریق اختیار فرمایا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی کو رویا صالحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بابرکت ہونے کی بشارت عطا فرمائی، بلکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بھی آسمانی نوید سے نوازا گیا۔ چنانچہ 1 فروری 1926 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت مولانا محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ اس رشتے کے پس منظر کو بیان کرنے اور بعض ضروری امور کی وضاحت کے لیے چند ضروری باتیں کے عنوان سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک بیان اخبار الفضل قادیان 29 جنوری 1926 میں شائع ہوا، جس میں حضور رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ 1914 میں جب میری شادی امت الحی مرحومہ سے ہوئی تھی، اس وقت مکرمی ابو بکر صاحب جمال یوسف تاجر جدہ نے مجھے لکھا تھا کہ جب سے میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، میری خواہش تھی کہ میں اس کی شادی آپ سے کروں، لیکن اس خیال سے کہ شاید آپ کو نکاح ثانی پسند نہ ہو خاموش تھا۔ لیکن اب جب کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میں اس خواہش کا اظہار کر دیتا ہوں۔ میں نے انہیں تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن چونکہ میرا ہوش سنبھالتے ہی یہ خیال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو کہ مسلمانوں کی دوسری زبان عربی ہونی چاہیے پورا کرنے کا یہ بہترین طریق ہے کہ عربی بولنے والی عورتوں سے شادی کی جائے تا بچوں میں عربی کا چرچا ہو۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ ممکن ہوا تو شادی کروں گا، اور اس کا اظہار بھی کرتا رہا، جس کی اطلاع انہیں بھی ملتی رہی۔ 1924 میں سیٹھ صاحب قادیان تشریف لے آئے، اور گو میرے حالات اس وقت شادی کے متقاضی نہ تھے، مگر چونکہ ایک رنگ کا وعدہ ہو چکا تھا، میں نے حافظ روشن علی صاحب کی معرفت اس مسئلے کو طے کرنا چاہا۔ معاملہ ایک حد تک طے ہو چکا تھا کہ امت الحی صاحبہ کی طبیعت یکدم زیادہ بگڑ گئی اور 2-4 دن میں فوت ہو گئی۔ اس سے بات درمیان میں رہ گئی، لیکن اس دوران میں نے بعض خوابیں دیکھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس جگہ شادی ہونی مقدر ہے، مگر خوابیں چونکہ تعبیر طلب ہوتی ہیں، میں نے خیال نہ کیا۔ لیکن جلسے کے قریب جبکہ پہلے خیال کو میں قطعی طور پر دل سے نکال چکا تھا، میں نے پھر اسی قسم کی رویا دیکھی، اور ادھر والدہ صاحبہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے جو ان دنوں شملہ میں تھیں اس قسم کی رویا دیکھی، جس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ شادی مقدر ہے۔ لیکن تب بھی میں نے کوئی زیادہ توجہ نہ کی۔ لیکن جلسے کے موقع پر اور اس کے بعد چند اور لوگوں نے جن کو کچھ بھی اس امر کی واقفیت نہ تھی ایسی رویا سنائیں جن سے اس امر کا اظہار ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے استخارہ کر کے دوستوں سے مشورہ کیا، اور اکثر دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ مجھے پچھلے وعدوں اور خوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شادی بھی کر لینی چاہیے، چونکہ خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء الہی یہی ہے، اور میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رضا الہی بھی یہی ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس جگہ نکاح کر لوں۔ سیٹھ صاحب مذکور نہایت مخلص آدمی ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھ کر ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سامان کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس رشتے میں کوئی ایسا فائدہ ہو جو اس وقت مجھے نظر نہیں آتا اور آئندہ ظاہر ہو، واللہ عالم۔
حضور رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ سر دست تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متواتر اور کئی آدمیوں کو رویا کے ذریعے سے اس امر کے منشائے الہی ہونے کا علم دیا ہے۔ سیٹھ صاحب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یکمشت جو بڑی سے بڑی رقم سلسلے کو ملی ہے وہ انہی کی ہے۔ انہوں نے 17,000 روپیہ 1918 میں سلسلے کی مدد کے لیے دیا تھا۔ غرض کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کرانے کے لیے خوابوں کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ جس سے میری توجہ مجبوراً پھر اس امر کی طرف پھر گئی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کے سلسلے میں جن احباب سے مشورہ لیا ان میں سے بعض نے لوگوں کے معترض ہونے کے اندیشے کا ذکر کیا۔ اس بارے میں حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دوستوں سے میں نے مشورہ کیا ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اعتراض کریں کہ اس رشتے کی کیا ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں اعتراض یا دشمن کر سکتا ہے یا دوست۔ دشمن کے اعتراض کی تو کچھ پرواہ ہی نہیں، وہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض نہیں کرتا؟ باقی رہے دوست، سو دوستوں کو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ اس کام پر جو رویا کی بنا پر کیا جاتا ہے اعتراض کریں۔ 4 شادیوں تک تو شریعت نے خود اجازت دی ہے، اور مجھے خدا تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایسی زندگی میں سے گزارا ہے کہ اعتراضوں کی جب وہ بےہودہ ہوں پرواہ ہی نہیں۔ میرا جسم اعتراضوں کی کثرت سے اعتراضوں کی برداشت کے لیے اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اب اس پر کوئی اعتراض اثر نہیں کرتا۔ نہ لوگوں کی رضا سے میں خوش ہوتا ہوں، نہ ان کی ناراضگی سے ناراض۔ مجھے تو صرف خدا تعالیٰ کی رضا بس ہے، اور اس کی رضا کو پورا کرنے کے لیے دشمن تو الگ رہے، اپنے دوستوں سے بھی مجھے الگ ہونا پڑے تو مجھے ایک ذرہ بھر بھی ملال نہ ہو۔ مضمون نگار رقم تراز ہیں کہ حضرت ام وسیم صاحبہ خاکسار کی بڑی پھوپھی تھیں۔ اس عاجز کو براہ راست سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زیر کفالت اور آپ موصوفہ کے زیر سایہ عطوفت 1954 تا 1956 کے دوران قصر خلافت میں مربیانہ شفقتوں اور بے شمار عنایتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعادت حاصل رہی۔ خاکسار جامعۃ المبشرین رواہ میں زیر تعلیم تھا تو آپ کا مشفقانہ اصرار تھا کہ خاکسار ہاسٹل چھوڑ کر آپ کے ہاں قیام پذیر ہو۔ آپ کا یہ احسان تھا کہ آپ کے گھر میں قیام کی برکت سے خدا کے فضل سے تمام نمازیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی امامت میں مسجد مبارک میں پڑھنے کی توفیق ملتی رہی، اور یہ ایک نعمت غیر مترکبہ تھی۔ جامعۃ المبشرین سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز سے قبل گھر قصر خلافت آنا ہوتا تو نماز ظہر کا وقت اتنا قریب ہوتا کہ کھانے میں ذرا سی تاخیر سے بھی ظہر کی باجماعت نماز سے محروم ہونے کا دھڑکا لگا رہتا۔ خاکسار کو یاد نہیں کہ خاکسار کے تقریباً 2.5 سال کے قیام کے عرصے میں کبھی ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہو کہ خاکسار کو ظہر کی نماز باجماعت نہ ملی ہو یا اس سے پہلے ظہرانہ بر وقت نہ ملا ہو۔ حضرت ام وسیم صاحبہ خاکسار کی نماز باجماعت کا اس قدر خیال رکھتی کہ خاکسار کے گھر میں قدم رکھتے ہی ملازمہ کو آواز لگاتی کہ جلد کھانا نکال لاؤ، کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آپ کی یہ عادت بھی تھی کہ جب خاکسار عصر کی نماز کے بعد گھر حاضر ہوتا تو آپ بلا ناغہ فرماتی کہ فلاں فلاں صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر میری طرف سے دعا کی درخواست کر کے آؤ۔ رواہ میں مقیم تمام صحابہ کرام کے اسماء گرامی اور جائے رہائش آپ کو ازبر تھے۔ موصوفہ کا یہ احسان تھا کہ خاکسار کو کئی بزرگ صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس زمانے کی اہم دعاؤں میں ایک خاص دعا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی صحت و سلامتی کے لیے ہوتی۔ اس کے علاوہ موصوفہ اپنی ذات کے لیے جو خاص دعا کیا کرتیں اور اس دعا کا بہت تکرار کرتیں وہ یہ ہوتی کہ آپ کی وفات آپ کے شوہر نامدار کی زندگی میں ہو، اور آپ کو اپنی اس دعا کے قبول ہونے کا اس قدر یقین تھا کہ اکثر فرمایا کرتیں کہ ہم تو چراغ سحری ہیں۔ بہرحال خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی وفات حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوئی۔ آپ اگرچہ ایک عرصے سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھیں اور روزانہ آپ کو انسولین کا ٹیکہ لگتا تھا، تاہم جس روز آپ کے ہاں سیدنا حضور اقدس رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی اس دن بڑی مستعدی اور لگاؤ اور خاص اہتمام سے گھر کی ہر خدمت میں جٹی رہتی۔ آپ کو اپنی بزرگ والدہ ماجدہ کی جو کئی سال سے معذور ہو کر بستر آلالت سے لگی رہیں اور آپ کے پاس ہی رہتی تھیں کی خدمت کی توفیق بھی ملی۔
ایسے ہی اپنے والد بزرگوار کی آخری علالت کے ایام میں بھی خدمت کی توفیق ملی، جو آپ ہی کے گھر آ گئے تھے۔ آپ کے فرزند اکبر محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب، جو مرکز قادیان کے مقدس تبرکات کی حفاظت پر خادمانہ زندگی گزارتے رہے، ان کی تقریباً 16 سالہ جدائی کو آپ محسوس تو کرتی ہوں گی، مگر زبان سے اس کا اظہار بہت کم کرتی تھیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود اللہ عنہ کی عائلی زندگی مطالبات طریقے جدید کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ جس طرح حضور رضی اللہ عنہ بنفس نفیس بظاہر سفید پوشی کے بھرم رکھتے ہوئے کفایت شعاری میں ساری جماعت کے لیے نمونہ تھے، ویسے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے تمام اہل بیت خور و نوش، لباس، رہن سہن کے اہتمام میں غیر معمولی تکلفات سے مبرہ اور سادہ شعار تھے۔ حضرت ام وسیم صاحبہ کی کفالت میں رواہ میں ایک تو آپ کی بزرگ والدہ ماجدہ تھیں، پھر آپ کے چھوٹے صاحبزادے مرزا نعیم احمد افسر امانت تحریک جدید تھے۔ خاکسار کے علاوہ ایک مستقل ملازمہ تھیں۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ مستقلاً صاحب فراش ہو گئیں تو ان کے لیے علیحدہ سے ایک مزید ملازمہ رکھنی پڑی۔ اس طرح ہم کل 6 افراد تھے۔ باری سے حضرت مسلم موعود اللہ عنہ بھی رونق افروز ہوتے۔ ان 6 افراد کے جملہ اخراجات کے لیے حضرت سیدی رضی اللہ عنہ کی جیب خاص سے 130 روپے کے لگ بھگ 90 تولہ بجٹ ملتا۔ خدا کے فضل سے اس رقم میں ایسی برکت تھی کہ نہ صرف یہ کہ بااحسن ساری ضروریات زندگی پوری ہو جاتی، بلکہ مہمان نوازی، غریب پروری وغیرہ کے علاوہ جماعت کی تمام مالی تحریکات میں بھی حصہ لینے کی توفیق ملتی۔ گھر میں صرف ٹین کا ایک بڑا ٹرنک تھا جس میں ہم سب کے پہننے کے کپڑے بآسانی سما جاتے، پھر بھی مزید کی گنجائش رہتی۔ اس کے علاوہ ٹین کی ایک بڑی پیٹی میں موسم سرما کے لیے بستر ہوتے۔ آپ قمیض کے ساتھ ہمیشہ تنگ پائجامہ پہنتی تھیں۔ رواہ میں گھر سے باہر پیدل تو شاذ ہی جانا ہوتا، اگر کہیں جاتی تو ان کا نقاب اوڑھنے کا طریق عرب خواتین کی طرح کا ہوتا، جس سے صاف ظاہر ہوتا کہ یہ ہندوستان کی کوئی خاتون نہیں ہے۔ سنگھار پٹی کے تکلفات بھی نہیں تھے، صرف ٹیلکم پاؤڈر تھا جو رواہ میں عام ملتا تھا اور گاہے گاہے استعمال میں رہتا۔ شادی بیاہ پر لپسٹک لگا لیتی، سادہ سی انگوٹھی پہنتی تھیں، کوئی اور زیور خاکسار نے نہیں دیکھا۔ خوشبو کے لیے حضرت مسلم موعود اللہ عنہ کے اپنے تیار کردہ عطریات آپ کے استعمال میں رہتے۔ گرمیوں میں چھت کے پنکھے کی سہولت تھی۔ بیٹھک میں ایک سادہ سا صوفہ سیٹ تھا جو کراچی کے کسی فرنیچر کے تاجر نے ہدیتاً دیا ہوا تھا۔ آپ کے اپنے کمرے میں نہ کوئی ٹی وی تھا اور نہ کوئی ریڈیو۔ صداکار ابن سعید۔